أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تو سورہ معارج کا تذکرہ ہو رہا تھا، اور معراج بھی کہتے ہیں چڑھنے کی چیز کو، یعنی جس کے ذریعے سے آسمان کی طرف رخ کیا جاوے، تو اس چڑھنے کو معراج سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی اور آپ آسمان میں گئے، اور اسی طریقے سے جبرائیل جو جاتے ہیں اور فرشتے جو جاتے ہیں، جو وہ طاقت ہے کسی بھی ذریعے سے ہو، اللہ نے جو ان کو دی ہے، اس کو جو ہے معراج کہتے ہیں۔ جیسے دنیا والے اوپر کی چڑھتی ہوئی چیز کو لفٹ کہہ دیتے ہیں، اسکیلیٹر کہہ دیتے ہیں، لیکن وہاں تو وہ چیز نہیں ہے، وہ تو لاکھوں کروڑوں میل کا سفر ہے، اور پلک جھپکنے کے ساتھ ساتھ اللہ کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتے ہیں کہ اللہ کے عرش تک جبرائیل امین کہا کہ 50,000 سال لگ جائے جبرائیل امین کو اللہ تک پہنچنے میں۔ اگر دنیا کے سال، دنیا کا جو ہے دن گنا جائے تو اتنی بڑی، یعنی اللہ کا عرش اور پھر اللہ کے عرش تک 7واں آسمان، تو وہی اس کا ذکر کیا جا رہا تھا۔ تو اسی میں جو ہے اللہ انسان کی تخلیق اور اس کے بعد اس کا اصل مقصد، اور پھر جو ہے اس مقصد کو جب فراموش کر دیتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے، تو اس پر جو وعیدیں آئی ہیں اور اس پر جو ڈانٹ اور ڈپٹ جو کی گئی ہے تاکہ یہ انسان راہ راست پر آ جائے، اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ اور جس طریقے سے ایک ٹیچر یا ایک جو ہے استاد یا ایک مشفق باپ اپنے بچوں کی پرورش کی فکر میں جتنا زیادہ رہتا ہے کہ اس کو ہمیشہ فکر رہتی ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت ان تمام باپ سے، ان تمام مشفقوں سے، ان تمام ماں کی ممتاؤں سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا اللہ اپنے بندوں کی راہ راست پر لانے کے لیے اور اپنے بندوں کو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے قرآن کریم کے ذریعے سے اور اپنے نبی کے ذریعے سے اور براہ راست اپنے بندوں کے دل میں ڈال کر اس کی رہبری کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے اسی کا ذکر ہے کہ انسان کس طریقے سے جو ہے بے صبرا ہے کہ جب جو ہے یعنی پیٹھ دکھا کر وہ پیٹھ پھیر لیتا ہے، شریعت مطہرہ سے یعنی پیٹھ پھیر لیتا ہے اور شریعت مطہرہ کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، جو چیز اس کو کامیاب بنانے والی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا یہ جو ہے مال کو جمع کرنے میں لگا ہوا ہے۔ کس کے مال کو جمع کرنے میں لگا ہوا ہے؟ فکر، مال کی فکر نے اس کو دین سے یعنی جو ہے دین سے
بے رغبتی اختیار کر لی. دوسری کوئی وجہ نہیں ہے دین سے بے رغبتی کی، کہ دین سے بے رغبتی کی کوئی اور وجہ ہو کہ انسان دین سے جو ہے یعنی اس لیے اگر پیچھے ہٹتا ہے تو مال کی محبت کی وجہ سے ہٹتا ہے. اس لیے بات سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ دین جو ہے قربانی مانگتا ہے. یہ اصل بات ہے، دین قربانی مانگتا ہے کہ نماز کے لیے آنا پڑے گا، کسٹمر کو چھوڑ کر نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا، اور اسی طریقے سے اس لذت کو حاصل کرنے کے لیے جو ایمان کے ذریعے سے اللہ نے دی ہے اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی. اس لیے جب ٹکراؤ مال سے ہوتا ہے تو پھر آدمی جو ہے پیٹھ دکھا دیتا ہے، پیٹھ دکھا دیتا ہے. اس لیے اسی کا سد باب کرنے کے لیے قرآن کریم اسی کو سب سے پہلے ذکر کرتا ہے کہ کیا کرتا ہے، مال اکٹھا کرتا ہے. اور یہ انسان تو بڑا بے صبرہ ہے، اللہ کہہ رہے ہیں یہ ایک آہ ہے. جس طریقے سے ایک باپ آہ بھرتا ہے، اللہ ایسے آہ بھر رہے ہیں کہ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان تو بڑا بے صبرہ ہے. معلوم یہ ہوا کہ اس کے مقدر میں اللہ رب العزت نے جتنی روزی لکھی ہوئی ہے اتنی ہی روزی اس کو ملے گی جتنا اس کو اللہ رب العزت نے دینے کا وعدہ کر رکھا ہے، اور لوح محفوظ پر جو لکھا ہوا اتنا ہی مل کر رہے گا. جس کی وجہ سے اس نے اللہ کو پیچھے چھوڑ دیا اور دین شریعت، دین مطہرہ کو پیچھے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے یہ دین کے کاموں کو اور اللہ کے احکام کو آگے پیچھے کر رہا ہے. کہہ رہا ہے یہ جو ہے اس کی بے صبری ہے کہ یہ تو بڑا بے صبر ہے، ملے گا اتنا جتنا اس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے. اور پھر کہا کہ آگے کہہ رہے ہیں اذا مسہ الشر جزوعا، کہ جب جو ہے اس کے پاس مال کی کمی ہوتی ہے تو گھبرا جاتا ہے. یار سونا کم ہونے لگا، اب کمی آنے لگی، یہ تو جو ہے وہ رکھے ہوئے مال سے ہی جا رہا ہے، اصل جو پونجی ہے اس میں سے ہی سب کچھ جا رہا ہے، نئی کمائی نہیں ہو رہی. کہ جیسے ہی اس کے اوپر حالات آتے ہیں، مال میں کچھ کمی آنے لگتی ہے، یہ گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ اصل مال میں سے مال نکل رہا ہے، جمع پونجی میں سے، یہ پریشان ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بڑا بے صبر ہے. تو آگے کہہ رہے ہیں اور وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا اور وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جیسے ہی اللہ رب العزت اس کو مال دیتے ہیں تو یہ بھول جاتا ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ بخل کرتا ہے. منوع بخل کرتا ہے، کنجوسی کرنا شروع کر دیتا ہے. جب اللہ مال دیتے ہیں تو کیا کرتا ہے؟ کنجوسی کرنا شروع کر دیتا ہے. کنجوسی، اس کے اندر بخل آ جاتا ہے. کہ بخل کیا آتا ہے؟ بخل، کہ اس کے اندر کنجوسی آنی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ انسان کی رگ کا علاج کر رہے ہیں اللہ رب العزت کہ ہاں اس کے اندر کیا بیماری ہے، بڑا سے بے صبرہ ہے. بے صبرہ کیوں ہے؟ کہ یہ ہے کہ جب تھوڑی کمی آتی ہے تو گھبرا جاتا ہے اور سب کو کہتا ہے کیا ہوگا، اب جو ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ دلی چھوڑ کر جانا پڑے گا، اب ایسا لگ رہا ہے کہ اب تو جو ہے لوٹا کمبل لپیٹ کر سب کچھ جانا پڑے گا، اب تو پریشانی ہو گئی، اب شاید دلی میں ٹکنا مشکل ہے، اب جو ہے بڑا مشکل ہے زمانہ، اب کمائی کرنا بڑا مشکل ہے. اور جیسے ہی جو ہے مال آ جاتا ہے ویسے ہی جو ہے بخل کرنے لگ جاتا ہے، کنجوسی کرنے لگ جاتا ہے. الا المصلین، آگے اس کا علاج بتایا. یہ بہت بڑی چیز ہے کہ سوائے مصلی یعنی سوائے ان لوگوں کے یعنی جو نماز کو قائم کرنے والے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ جب انسان نماز کی پابندی کرتا ہے اور جماعت کے ساتھ نماز کی پابندی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو براہ راست توفیق دیتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا، اس لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ذکر کرتے ہیں کہ جب نماز آئی تو ہمیں اللہ سے لینے کا ذریعہ مل گیا کہ وسعت، حضرت شیخ نے لکھا ہے وسعت رزق کا وعدہ نماز پر موقوف ہے. رزق کا وعدہ کس پر؟ محنت پر موقوف نہیں ہے، کوشش پر موقوف نہیں ہے، اور بھاگا دوڑی اور دنیا بھر میں جانا، ادھر 400 500 700 800 کلومیٹر بھاگا دوڑی کرنا روزی کے لیے، کہہ رہا یہ نہیں ہے. کیا ہے؟ کیا کہ جو ہے صحابہ نے فرمایا کہ ہمیں نماز کے ذریعے سے اس رزق کی وسعت ملی ہے. رزق کی کیا ملی؟ وسعت ملی ہے کہ ہاں وسعت رزق کا وعدہ نماز پر موقوف ہے.
کہ الا المصلین، کہ نماز علاج بتایا، اور نماز کہ جو ہے اگر نماز سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب نماز میں کمی ہے۔ یہ بڑی چیز ہے، کہاں اس کی نماز آگے پیچھے ہو رہی ہے، اس کی نماز نے اس کو فائدہ نہیں دیا، کیونکہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ایک تو یہ ہے کہ نماز جو ہے فحش چیزیں سے اور منکرات سے روکتی ہے، اور دوسرا یہاں پر اس کے ذریعے سے معلوم یہ ہوا نماز کے ذریعے سے رزق میں برکت دیں گے، اور نماز پڑھنے والوں کو اللہ رب العزت 5 انعام دیتے ہیں جو پابندی سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا انعام اللہ رب العزت رزق کی برکتوں سے نوازتے ہیں، تنگی کو دور کر دیتے، تنگی کو، وہ رزق کی برکتیں ہوتی ہیں اس کے پاس، تنگی دور ہوتی ہے۔ پھر آگے بہت ساری چیزیں ہیں، قبر کا عذاب اس کے اوپر یعنی عذاب نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ الا المصلین، ان لوگوں کے سوائے ان لوگوں کے جو نماز پڑھنے والے ہیں، یعنی نماز کو قائم کرنے والے ہیں۔ آگے جو ہے کہا الذین هم علی صلاتہم دائمون، یعنی وہ لوگ، اب اس کی تشریح فرما رہے ہیں مصلین کون ہیں، نماز پڑھنے والے کون ہیں، کہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگ اپنی نمازوں پر مداومت کرتے ہیں، یعنی قائم دائم رہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جب جو ہے آج منڈے کا دن ہے تو پہلے ہی جو ہے اذان سے پہلے مسجد میں آ گئے اور خوب جو ہے تسبیحات پڑھ رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور جو ہے ظہر سے پہلے کی بھی 4 رکعت پڑھ رہے ہیں، باہر کی بھی جو ہے 2 کر کے پڑھ رہے ہیں، مغرب کی جو ہے اوابین بھی پڑھ رہے ہیں، ساری چیزیں پڑھ رہے ہیں، کہ نہیں، بلکہ وہ لوگ جو اپنی نماز پر مداومت کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز پر قائم دائم ہیں۔ یہ نہیں کہ جب جو ہے حالات آ گئے اور پریشانی آ گئی اب مسجد کی طرف لوٹ آئے، مسجد خوب نمازیں پڑھ رہے ہیں، خوب جو ہے سجدے کر رہے ہیں، خوب اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ جو ہے مسئلہ حل کر دے، کہ نہیں، بلکہ وہ لوگ جو اپنی نماز پر مداومت کرتے ہیں، یعنی نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو آگے پیچھے نہیں ہونے دیتے، بالکل جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے جو 40 دن تک جس کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، اللہ 2 پروانے اس کو دیں گے۔ کتنے دیں گے؟ 2 پروانے۔ ایک تو جو ہے نفاق سے بری ہوگا، دوسرا جہنم سے اللہ رب العزت بغیر حساب کتاب کے اس کو داخل فرمائیں گے، یعنی جنت میں داخل فرمائیں گے بغیر حساب کے، اور جنت کے دھواں اس کو تو نہیں لگے گا، اور نفاق سے بری ہوگا، اس کا دل بالکل پاک صاف ہوگا۔ تو یہی کہا کہ وہ لوگ یہ نہیں کہ جو ہے نماز بھی پڑھتے ہیں۔ بھائی ایک آدمی سے آیا، کہنے لگا کہ بھائی میرے لیے دعا کر دیجئے، بڑے معاملات خراب ہیں، میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں اور میں جو ہے وہ بھی کرتا ہوں، چاشت بھی پڑھتا ہوں اور دوسری نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں تو جو ہے ساری نمازیں پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی فجر پڑھتے ہو؟ کہ نہیں، فجر میں دیر ہو جاتی ہے اس لیے فجر میں ٹائم نہیں ملتا، وہ ظہر میں پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا اور عصر کی نماز کہاں پڑھتے ہو؟ کہ وہ بھی ایسی ہو جاتی ہے، وہ رات کو عشاء کے بعد پڑھ لیتا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا، میں نے کہا بھائی تہجد کا پھر فائدہ کیا ہے، چاشت کا فائدہ کیا ہے، اور صلاۃ التسبیح کا فائدہ کیا ہے؟ کہ نہیں، اصل تو 5 وقت کی نماز ہے، کہ ایک شخص اگر فرض نماز اگر 5 وقت کی پڑھ لے پابندی کے ساتھ، اگر اسی پر اکتفا کر لے تو اللہ رب العزت اس پر بھی اس کی بڑی جو ہے اس کے لیے خیر ہے۔ تو کہا کہ اس لیے کہ آگے علاج بتایا جا رہا ہے کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں پر مداومت کرتے ہیں، والذین فی اموالہم حق معلوم، اور جو ہے جو لوگ اپنے مالوں میں یعنی حق کے معلوم رکھتے ہیں، یعنی اپنے مالوں کی صحیح جگہ خرچ کرتے ہیں اور اپنے مالوں کو فضول خرچی نہیں کرتے ہیں۔ یہ بھی ہے کہ اپنے مالوں کی فضول خرچی نہیں کرتے، کہ یہ نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے، یہ اپنے مالوں میں جو ہے فضول خرچی، کیونکہ انسان جب جو ہے اس کے پاس مال آتا ہے اور مال کی فراوانی آتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے، تو سب سے پہلے جو ہے اس کے پاس سے فضول خرچی ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور بیجا خرچ کرنا، فضول خرچیاں کرنا، اور فضول باتوں میں، فضول چیزوں میں، گھریلو فضول جو ہے تقریبات میں، فضول سیریمونیز میں وہ آدمی خرچ کرتا رہتا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ جو ہے یہ اپنے مالوں میں بھی
اب ان کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ مسلین کون ہیں، نماز پڑھنے والے کیا کیا ہیں. ان کے اندر یہ صفت ہے کہ نماز میں مداومت کرتے ہیں اور اپنے مالوں میں جو ہے یعنی اپنے مالوں میں صحیح طریقے سے خرچ کرتے ہیں، میانہ روی اختیار کرتے ہیں. یہ سب سے بڑی چیز ہے میانہ روی. میانہ روی انسان اگر اختیار کرے گا یعنی بیچ کا راستہ اختیار کرے گا تو وہ انسان کامیاب ہو جائے گا. اور جہاں آپ نے افراط و تفریط کے شکار ہو گئے اور آپ نے خوب فضول خرچیاں کرنے شروع کر دی اور ادھر بھی، تو پھر جو ہے آپ کے لیے خسارہ اور خسران ہے. اس لیے اسلام میانہ روی کو سکھاتا ہے کہ یہ نہیں کہ انسان کے پاس مال آیا تو جو ہے مال کو خرچ نہیں کر رہا ہے، بالکل پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے اور ادھر جو ہے فاقے پر فاقے گزار رہا ہے جان پوچھ کر، اور جو ہے بالکل خرچ ہی نہیں کر رہا، گھر والوں کے اوپر بھی کنجوسی اور سب کے اوپر کنجوسی. تو کیا یہ نہیں ہے، بلکہ اسلام نے اعتدال والا راستہ، میانہ روی والا راستہ، بیچ والا راستہ اختیار کیا ہے. نہ تو بہت زیادہ افراط و تفریط، بہت زیادہ فضول خرچی، بہت زیادہ جو ہے الگ الگ خرچے، اور نہ بہت زیادہ بالکل تنگ دستی کا شکار اپنے آپ کو بنانا کہ مال ہوتے ہوئے بھی کہ نہیں. بالکل میانہ روی اختیار کرنا ہے کہ جب انسان میانہ روی اختیار کرتا ہے تو پھر اس کے لیے سارے راستے آسان ہو جاتے ہیں. اور جب میانہ روی سے آگے نکلتا ہے تو جب مال ہوتا ہے تو افراط و تفریط شروع ہوتی ہے، اور جب مال نہیں ہوتا تو پریشان ہو جاتا ہے. یہ اس کے اندر بیماری ہے. یہی ہے. اس کے بعد بتایا کہ جو ہے للسائل والمحروم، اور کہا کہ جو ہے اسی طریقے سے یعنی سائلوں کے لیے، اور سائل جو مانگنے والے ہیں سائلوں کے لیے، اور اسی طریقے سے جو مجبور اور لاچار ہیں، جو بالکل لاچار ہیں، جن کے پاس جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے یعنی یہ لوگ سائلوں کو بھی محروم نہیں کرتے ہیں، مانگنے والوں کو بھی، یہ کوئی اگر ان کے پاس آتا ہے سوال کرنے کے لیے اس کو محروم نہیں کرتے. کہ اس لیے ایک اصول بتایا کہ اگر کوئی ہاتھ پھیلا رہا ہے تمہارے سامنے آ کر تو اس کا مطلب جو ہے تو وہ محتاج ہے. اب ضروری نہیں ہے اگر تمہارا دل کرتا ہے تو دو، ورنہ دل نہیں کرتا ہے تم اس کو جو ہے اس کو کہہ دو بھی میرے پاس میں گنجائش نہیں ہے یا کوئی بھی، لیکن اس کو دھتکارنے کے لیے منع فرمایا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. یہ نہیں کہا کہ سائل کون ہے، سائل فراڈی ہے، سائل کیا ہے. اگر تمہارا دل نہیں کرتا بھائی تم ایسا ہے کہ تم ہمارا دل نہیں کر رہا تمہیں دینے کا، لیکن جھڑکنا منع ہے بالکل بھی. کیونکہ اگر ہاتھ پھیلایا ہے تو محتاج ہے. ہاتھ اگر پھیلایا ہے محتاج. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آ کر مانگتے، صحابہ کہتے یا رسول اللہ آپ ان کو دے رہے ہیں، یہ تو جو ہے اس کے پاس تو بہت کچھ ہے، پھر بھی آپ سے مانگ رہے ہیں. کہہ رہے بھائی مجھے تو جو ہے دینے والا بنایا ہے، روکنے والا نہیں بنایا. اب یہ جانے اس کا کام جانے، اس نے ہاتھ پھیلا دیا تو محتاج ہے. کیا کہتے ہیں؟ محتاج ہے. اور کہا والذین یصدقون بیوم الدین. اب ان کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ وہ کیسے کیسے لوگ ہیں. مسلین کون ہیں، اور جو لوگ کہا نا یہ ساری عذاب ان پر ہوگا لیکن سوائے مسلین کے، نماز پڑھنے والوں کے. اور وہ کون، ان کے اندر کیا کیا صفت ہیں؟ صفت یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، مالوں کو صحیح جگہ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اور کوئی مانگنے والا ہے تو اس کو جو ہے محروم نہیں کرتے ہیں، اور جو تصدیق کرتے ہیں یوم جزا کی، یعنی قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں. قیامت کی یہ بڑی چیز ہے کہ انسان جو ہے اگر قیامت کے دن کی تصدیق نہیں کرتا تو ایمان ہی نہیں ہے، کہ اس کا ایمان ہی نہیں ہے. اس کا ایمان جو ہے یعنی ہے ہی نہیں، اس کا ایمان ادھورا ہے، ایمان ناقص ہے. تو کہا کہ ان کے اندر ایک صفت یہ بھی ہے جو یوم جزا کی، جس دن جو ہے ججمنٹ ہوگا اس دن کی تصدیق کرتے ہیں. اور والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور جو وہ لوگ جو ہے ایسے بھی ہیں کہ جو ان کے رب کی طرف سے جو عذاب آئے گا اس کو بھی جو ہے وہ چھوٹا کم نہیں سمجھتے ہیں. یعنی اس کو جو ہے ایسے ہی نہیں سمجھتے اللہ کا عذاب آئے گا چلو چھوٹا موٹا ایسے، بلکہ اس کے تأثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کا خوف ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے اس کے خوف کی وجہ سے اگر اللہ کا عذاب ذکر کر دیا جائے تو ان کے دل دہل جائے، ان کے دل ڈر جائیں خوف کے مارے، کہ اللہ کے عذاب کو چھوٹا نہیں سمجھتے. کہ جب اللہ کا عذاب ان کو دھیان آتا ہے، ذکر ان کو یاد آتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں، ان کے دل جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جو ہے یعنی ان کے عذاب کا رب جو ہے غیر معمول، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اور اس سے پہلے
کہ جو ہے ان کے عذاب کا رب وہ یعنی ان کے رب کا عذاب جو ہے وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، وہ بڑی چیز ہے۔ ان کے رب کا عذاب وہ بڑی چیز ہے، وہ چھوٹی چیز نہیں ہے۔ جب ان کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب اللہ کے عذاب کا ذکر ہوتا تو رونے لگ جاتے، صحابہ رونے لگ جاتے کہ بھائی آپ کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ مجھے تو اس سے پہلے جو ہے قبر کے عذاب جو اللہ نے لکھ رکھا ہے اس میں سب سے زیادہ رونا آتا ہے، کہ آپ قبر کے عذاب سے رو رہے ہیں، جہنم کے عذاب سے زیادہ کرے، سب سے پہلی سیڑھی وہی ہے۔ تو یہ چیز ہے، یہ مومن کی علامت ہے۔ اور کہا کہ ایک علامت ان کے اندر یہ بھی ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ جو ہے اپنی شرمگاہوں کی، یعنی جو ہے وہ غلط چیزیں نہیں کرتے، غلط کام نہیں کرتے، وہ دوسری جگہ جا کر جو ہے منہ نہیں مارتے، وہ اپنی بیویوں سے، اپنی جو ہے باندیوں سے، اور اسی طریقے سے جو ان کے عقد میں ہیں بیویاں ان کے ساتھ جو ہے وہ مجامعات کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ بات بتایا گیا کہ آگے پھر اس کے بعد جو ہے یعنی جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ ایک اصول بتایا جا رہا ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کے بارے میں بات کی جائے گی۔ تو اصول بہت جامع ہے اور بہت ہی مؤثر ہے، اور بہت سننے میں بھی پڑھنے میں بھی انشاءاللہ، اور سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو کہ باندیاں کیا ہوتی ہیں، اور اس زمانے میں اس کا کیا حقیقت ہے، اس زمانے میں نہیں ہے، اور اس زمانے میں بھی اگر جو ہے اللہ رب العزت وہ حالات پیدا کرتے تو اس زمانے میں بھی ہو جائے گی۔ تو وہ اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے ہفتے ذکر کیا جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔